آج جماعت اسلامی حلقہ N62 PP 27 کے مرکزی الیکشن آفس کھاریاں کا افتتاح کر دیا گیا۔ دفتر کا افتتاح خادم کھاریاں سید ضیاء اللہ شاہ، ایڈوکیٹ نائب امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات، سابق صدر بار ایسوسی ایشن کھاریاں چودھری عمران انور، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی صوبہ پنجاب شمالی و امیر جماعت اسلامی کھاریاں چودھری محمد لطیف لنگڑیال، ایڈوکیٹ، سابق صدر بار ایسوسی ایشن کھاریاں، امیدوار حلقہ N62 علی رضا وحید اوان، امیدوار PP 27 محمد عارف خان، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی کھاریاں، صدر سیاسی مشاورتی کونسل وقار احمد ڈار، راجہ ابرار حسین امیر جماعت اسلامی PP 27، میاں عثمان رفیع امیر جماعت اسلامی کھاریاں کینٹ، چودھری محمد اسلم صدر الخدمت فاؤنڈیشن PP 27 اور دیگر قائدین نے کیا۔ اس موقع پر عمائدین علاقے سے قائدین نے خطاب کیا اور عزم کیا کہ ملک میں امن، ترقی، استحکام کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ملک سے VIP کلچر، رشوت، سود اور اقربا پروری کا خاتمہ کیا جائے گا اور قانون کی حکمرانی ہوگی۔ جب اقتدار میں رہی، کراچی میں 12 سال اقتدار میں رہی، مرکز میں 2 وزارتوں 3 کو نبھایا اور صوبہ خیبر پختونخوا میں محترم جناب سراج الحق صاحب 2 دفعہ وزیر خزانہ رہے اور 6 بجٹ انہوں نے پیش کیے۔ میں کراچی کی بات کروں گا، 100 گنا انہوں نے بجٹ میں اضافہ کیا ہے، بچت کر کے، کرپشن ختم کر کے، اور جن لوگوں کو یہ نوازتے ہیں وہ نوازشات بند کر کے، اگر کوئی بجٹ 4 کروڑ کا تھا تو اس کو 40 کروڑ پر پہنچایا، اگر کوئی بجٹ 4 ارب کا تھا تو اس کو 40 ارب پہ پہنچایا۔ کس طرح کہ یہ لوگ جب آتے ہیں اقتدار میں تو جنہوں نے ان کے جھوٹے نعرے لگائے ہوتے ہیں ان کو نوازنے کے لیے مختلف قسم کی سہولیات مفت دے دی جاتی ہیں، اور کراچی کے بجٹ میں 100 گنا اضافہ بھی کیا۔ اور میں صرف ایک مثال دوں گا، بے شمار ترقیاتی کام 12 سال میں کراچی میں جماعت اسلامی نے کیے، لیکن مجھے یہ بھی واقعہ یاد ہے کہ صرف ایک بیوہ نے خط لکھا تھا کہ میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک سکول چلا رہی ہوں جس کے لیے رستہ نہیں ہے، بجلی کا کنیکشن نہیں ہے، لیکن انہوں نے عبدالستار افغانی کے بعد جو ناظم بنے نعمت اللہ خان صاحب نے، انہوں نے ایکسین اور SC کو اسی وقت یہ دونوں ٹاسک دیے، اور مکمل ہونے کے بعد خود اس کا دور سے جا کے ملاحظہ کیا اور اس بیوہ کے گھر تک نہیں گئے، کوئی احسان نہیں جتلایا، کیونکہ یہ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ اپنے بیوگان اور غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی کفالت بھی کرتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ ویسے جماعت اسلامی نے جو کراچی میں میئرشپ کی وہ دنیا کے ٹاپ 10 میئرز میں آئے۔ ٹاپ 10 میئرز میں اگر ہم آئے ہیں دیانت اور خدمت میں تو جماعت اسلامی کے دور میں آئے ہیں۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، سراج الحق صاحب 6 بجٹ پیش کرتے ہیں، 2 دفعہ وزیر خزانہ رہے، سینئر وزیر رہے، انہوں نے وزیر خزانہ اور سینئر وزیر کے طور پر بس پہ بھی سفر کیا، رکشے پہ بھی سفر کیا، اور ہزاروں روپے کا بل، لاکھوں کا بل کی بجائے انہوں نے 100 میں بل جا کے اپنا بجٹ کو پیش کیا، بل کو پیش کیا۔ ان کی خدمات صرف میں چند بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، سراج الحق جب وزیر خزانہ رہے تو صوبے کو قرض فری کر دیا، 1 روپے کا قرض بھی صوبے پہ نہیں تھا۔ آج 1000 ارب روپے کا قرض ہے۔ کتنے سال ہوئے ان کو وزیر خزانہ چھوڑے ہوئے؟ 1000 ارب روپے کا قرض ہے اس وقت خیبر پختونخوا پہ، جبکہ سراج الحق نے جب وزارت خزانہ چھوڑی تھی اس وقت اس پہ 0 قرض تھا، قرض فری صوبہ تھا۔ سراج الحق نے جب وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے ان نوجوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو یونیورسٹیوں سے فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے 1 سال کے لیے اسٹیپن کیا کہ بچوں کو جب نوکری تلاش کرنی پڑتی ہے تو والدین کے لیے ایک مزید اذیت ہوتی ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بچہ پاس ہو کے جو ہے کمانے لگے گا، وہ پھر گھر سے پیسے مانگتا ہے، میں نے انٹرویو دینا ہے، میں نے ٹیسٹ دینا ہے۔ 1 سال کے لیے انہوں نے تمام خیبر پختونخوا کے بچوں کے لیے 1000 اس وقت ہر بچے کے لیے جو ہے وظیفہ لگا دیا۔ اس کے بعد
انہوں نے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر انہوں نے چند اضلاع کو مخصوص کیا. جتنا انہوں نے اپنے بجٹ میں اضافہ کیا بغیر قرض لیے ہوئے, تو انہوں نے جو بوڑھے تھے اس ضلع کے 2 سے 3 ضلع ایسے انہوں نے ٹارگٹ کیے کہ تمام ضلع کے جو ہے وہ بوڑھوں کو انہوں نے اس وقت قرضہ دے, انہوں نے اس وقت ان کو وظیفہ دینا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد جرمنی سے اربوں روپے کا جو ہے کتابوں کا بچوں کے لیے تحفہ لے کے آئے. 5 سال کے لیے اربوں روپے کی امداد لے کے آئے. لیکن جب امداد لینے کے لیے گئے تو انہوں نے قیام مسجد پہ کیا, سوائے ٹکٹ آنے جانے کے خزانے میں کوئی ان کی رہائش کا کوئی اس میں بل نہیں ادا کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ ہیں, ازل سے 2 ہی گروپ رہے ہیں, تیسرا کوئی گروپ نہیں ہوتا. کیا آپ چور اور لٹیروں کے ساتھ ہیں؟ کیا آپ ان کو پھر لانا چاہتے ہیں؟ 70 سال سے ہمارے مسائل کا جو مسائل کی وجہ بنے ہوئے ہیں یہی حکمران ہے جو 70 سال سے اس دھرتی پہ ہمارے اوپر مسلط ہیں.